دشمنی کے پھول، نور اور عمر ہمدانی کی کہانی۔ اسلام آباد پاکستان کا وہ شہر جہاں سڑکیں خوبصورت ہیں، درخت اونچے ہیں اور راز گہرے ہیں، کہ پرانی گلیوں میں دو حویلیاں آمنے سامنے کھڑی تھیں، ایک دوسرے کو دیکھتی تھیں لیکن کبھی گلے نہیں ملتی تھیں۔ ایک طرف تھا رانا حویلی اور دوسری طرف تھی ہمدانی ہاؤس۔ رانا خاندان اور ہمدانی خاندان کے درمیان دشمنی اتنی پرانی تھی کہ کسی کو یاد نہیں تھا کہ شروع کب ہوئی تھی۔ بچے جب ہوش سنبھالتے تو پہلا سبق یہی ملتا، ہمدانی ہمارے دشمن ہیں، کبھی ان کے گھر نہ جانا، کبھی ان سے دوستی نہ کرنا، اور ہمدانی گھر میں بھی یہی سبق دیا جاتا تھا، رانا خاندان سے دور رہو، وہ دغا باز ہیں۔ یہ دشمنی کسی پرانے کاروباری تنازع سے شروع ہوئی تھی 30 سال پہلے، جب رانا قادر اور ہمدانی سردار نے مل کر ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا۔ درمیان میں دھوکہ ہوا تھا، کس نے کیا، یہ دونوں طرف سے مختلف کہانی تھی۔ پیسہ ڈوبا، عزت لگی، مقدمہ چلا، اور دو گھرانے دشمن بن گئے ہمیشہ کے لیے۔ رانا حویلی میں ایک لڑکی تھی، نور، 22 سال کی، گندمی رنگ، گہری آنکھیں، جن میں ذہانت اور ضد دونوں بستی تھی۔ نور رانا قادر کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے لاڈلی بھی تھی اور باغی بھی۔ وہ آرکیٹیکچر پڑھتی تھی اور خواب دیکھتی تھی کہ ایک دن پاکستان کی سب سے بڑی ماحول دوست عمارتیں وہ بنائے گی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی اس کی زبان، وہ جو سوچتی وہ کہتی، جو غلط لگتا اسے غلط کہتی، جو ٹھیک لگتا اسے ٹھیک مانتی۔ اس کے باپ کو اس کی یہ عادت بہت پسند تھی، اور ناپسند بھی پسند اس کے لیے کہ بیٹی مضبوط تھی، ناپسند اس لیے کہ کبھی وہ ایسی باتیں کہہ دیتی جو سننا مشکل ہوتی۔ اور ہمدانی ہاؤس میں وہاں عمر ہمدانی تھا، 25 سال کا، لمبا، گہرے سانولے رنگ کا، آنکھیں ایسی جن میں ہر وقت ایک طوفان چلتا رہتا تھا۔ عمر نے لندن سے بزنس مینجمنٹ کی ڈگری لی تھی اور واپس آیا تھا اپنے باپ کا کاروبار سنبھالنے، لیکن واپس آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ رانا خاندان سے پرانا حساب چکانے کی قسم کھائی۔ عمر ہمدانی رانا خاندان کا نام سنتے ہی سخت ہو جاتا۔ اس کے باپ نے بچپن سے ہی ایک بات کہی تھی، بیٹے، رانا قادر نے ہمیں تباہ کیا تھا اور تو اس کا بدلہ لے گا۔ عمر نے اس بات کو اپنے دل کی تہتی پر لکھ لیا، مٹا دوں گا رانا خاندان کی ہر نشانی کاروباری دنیا سے۔ نسٹ کی لائبریری بڑی خاموش کتابوں کی خوشبو سے بھری تھی۔ نور ایک کونے میں بیٹھی اپنے آرکیٹیکچر کے پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی، سامنے ڈیزائن کے کاغذ بکھرے تھے، پاس پانی کی بوتل تھی اور کانوں میں ہیڈ فون، دنیا سے بے خبر، اپنی دنیا میں کھوئی ہوئی اور ڈوبی ہوئی۔ وہ لمحہ جب عمر ہمدانی اسی لمحے لائبریری میں داخل ہوا، یونیورسٹی کے ایک گیسٹ سیمینار کے لیے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آج قسمت کچھ نیا بنانے والی ہے۔ وہ سیدھا اس کونے کی طرف گیا جہاں خالی میز تھی، بالکل نور کے پاس۔ معاف کیجیے، کیا یہ جگہ خالی ہے؟ نور نے ہیڈ فون نکالا اور اوپر دیکھا، ایک انجان چہرہ، لمبا، سنجیدہ۔ ہاں، بیٹھ جائیے۔ اس نے پھر اپنے کاغذوں میں دھیان دینا شروع کر دیا۔ عمر بیٹھا، لیپ ٹاپ کھولا، کچھ دیر خاموشی رہی، پھر نور کے کاغذ ہوا سے اڑ کر عمر کی طرف گئے۔ عمر نے اٹھائے اور دیکھنے لگا۔ ان پر ایک عمارت کا ڈیزائن تھا، اتنا باریک اور خوبصورت کہ اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ یہ آپ نے بنایا ہے؟ اس نے پوچھا، حیرت سے چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے۔ جی، واپس کریں۔ نور نے ہاتھ بڑھایا، نہ مسکراہٹ نہ شکریہ۔ عمر نے دیا لیکن کہا، یہ ڈیزائن غلط ہے، اسٹرکچرل لوڈ بیئرنگ وال یہاں نہیں چل سکتی۔ نور کی آنکھیں تنگ ہوئیں۔ کیا آپ آرکیٹیکٹ ہیں؟ نہیں، بزنس مین ہوں، لیکن میں نے تعمیرات میں بھی سرمایہ کاری کی ہے، اس لیے جانتا ہوں۔ تو آپ کی رائے کی ضرورت نہیں ہے۔
نور نے کاغذ واپس لے لیے اور ہیڈ فون لگا لیا۔ عمر کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ یہ لڑکی دلچسپ تھی۔ وہ چلا گیا۔ اگلے دن سیمینار میں عمر حمدانی اسپیکر تھا۔ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا مستقبل۔ نور اس سیمینار میں آئی تھی کیونکہ سبجیکٹ اس کے کورس سے متعلق تھا۔ جب اسٹیج پر وہی لمبا سنجیدہ چہرہ نظر آیا تو ایک لمحے کے لیے رکی۔ کل والا سیمینار کے بعد سوال جواب کا وقت آیا۔ نور نے ہاتھ اٹھایا۔ آپ نے ماحول دوست تعمیرات کا کوئی ذکر نہیں کیا، یعنی کہ نسٹ کا۔ کیا آپ کے خیال میں گرین آرکیٹیکچر پاکستان میں ممکن نہیں؟ عمر نے جواب دیا، ممکن ہے لیکن ابھی لاگت زیادہ ہے اور صارف تیار نہیں ہے۔ نور نے سیدھا کہا، یا پھر سرمایہ کار تیار نہیں ہیں، کیونکہ انہیں فوری منافع چاہیے، مستقبل نہیں۔ حال میں ایک ہلکی سی ہنسی گونجی۔ عمر کی آنکھوں میں چمک آئی۔ غصے کی یا تعریف کی پتہ نہیں چلا۔ آپ کا نام؟ نور رانا۔ اور اس ایک نام نے سارے کمرے کا درجہ حرارت بدل کر رکھ دیا تھا۔ کم از کم عمر حمدانی کے لیے رانا یہ لفظ عمر کے کانوں میں گونجتا رہا رات تک۔ رانا قادر کی بیٹی، وہی رانا قادر جس نے حمدانی خاندان کو برباد کیا تھا، وہی ہون جس سے اسے نفرت تھی۔ لیکن وہ لڑکی، وہ آنکھیں، وہ بے باکی، وہ الفاظ کیوں ذہن سے نہیں نکلتے؟ نہیں، اس نے آئینے میں خود سے کہا، یہ دشمن کی بیٹی ہے، اسے ذہن سے نکالو، اس کو نکالنا ہوگا۔ دوسری طرف نور کو پتہ نہیں تھا کہ وہ شخص کون ہے کون نہیں۔ اس نے گھر آ کر نام سرچ کیا، عمر حمدانی، اور جب نام کے آگے حمدانی دیکھا تو اس کے ہاتھ رک گئے۔ حمدانی، وہی حمدانی جن سے ابا کی ساری زندگی دشمنی رہی۔ نور نے لیپ ٹاپ بند کیا اور چھت کو تکنے لگی۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب سا الجھاؤ تھا۔ کیوں وہ آدمی اتنا اچھا لگا تھا؟ کیوں اس کی باتیں سمجھ میں آئی تھیں؟ کیوں یونیورسٹی کا ایک بڑا پروجیکٹ آیا؟ اسلام آباد میں ایک کمیونٹی سینٹر کا ڈیزائن بنانا تھا اور اس کے لیے فنڈنگ ڈھونڈنی تھی۔ نور کو پروجیکٹ لیڈ بنایا گیا کیونکہ اس کا آئیڈیا سب سے بہترین تھا اور فنڈنگ کے لیے جن کمپنیوں سے رابطہ کرنا تھا ان میں ایک نام تھا حمدانی گروپ۔ ہاں، وہی حمدانی۔ نور نے فہرست دیکھی اور وہ نام دیکھے اور پروفیسر سے کہا، سر کیا میں یہ نام فہرست سے ہٹا سکتی ہوں؟ کیوں؟ حمدانی گروپ اسلام آباد کی بڑی کمپنیوں میں سے کمپنی ہے، وہ فنڈ کریں تو پورا پروجیکٹ آسان ہو جائے۔ نور خاموش رہی، نہیں کہہ سکتی تھی کچھ بھی کہ ذاتی دشمنی ہے۔ بالآخر فہرست اسی طرح رہی۔ اگلے دن نور حمدانی گروپ کے دفتر کے باہر کھڑی تھی، سفید شلوار قمیض، بالوں میں ہلکی سی پن، ہاتھ میں فائل، چہرے پر اعتماد جو اندر سے کانپ رہا تھا۔ ریسیپشن پر نام بتایا، اندر بھیجا گیا۔ دروازہ کھلا اور وہی لمبا سنجیدہ چہرہ سامنے تھا، عمر حمدانی اپنی کرسی پر بیٹھا۔ اس نے اوپر دیکھا اور ایک لمحے کو سب جم گیا۔ آپ؟ اس نے کہا، آواز میں نہ خوشی تھی نہ غصہ نہ کچھ اور، صرف حیرت تھی۔ جنیو رانا، نرس سے ایک پروجیکٹ کے لیے آئی ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ کا نام، عمر نے کاٹا، اور میں جانتا ہوں آپ کس گھرانے سے ہیں، اور میں جانتی ہوں آپ کون ہیں۔ نور نے بھی سیدھا جواب دیا، لیکن یہ ملاقات پروجیکٹ کے لیے ہے، ذاتی باتوں کے لیے نہیں۔ آپ سننا چاہتے ہیں؟ عمر کچھ دیر خاموش رہا، پھر ہاتھ کے اشارے سے کہا، بیٹھیے۔ نور نے پروجیکٹ پیش کیا، پورے جوش سے، پوری تیاری سے۔ کمیونٹی سینٹر جو ماحول دوست ہو، سولر انرجی پر چلے، جس میں عام لوگوں کے لیے جگہ ہو۔ آئیڈیا واقعی شاندار تھا۔
عمر سنتا رہا، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ جب نور خاموش ہوئی تو اس نے کہا، فنڈنگ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ نور نے فوری پوچھا۔ کیونکہ یہ میری پالیسی کے خلاف ہے۔ نور نے فائل بند کی اور سیدھا دیکھا۔ کیا یہ پالیسی ہے یا رانا نام سن کر فیصلہ بدل لیا؟ عمر کی آنکھیں تنگ ہوئی۔ آپ بہت سیدھی بات کرتی ہیں۔ غلط بات کیوں چھپاؤں؟ نور اٹھی۔ ٹھیک ہے، میں کسی اور کے پاس جاؤں گی۔ یہاں پہ بہت کمپنیاں ہیں۔ شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ وہ مڑی اور جانے لگی۔ رکیں۔ نور نے پلٹ کر دیکھا۔ عمر کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر کچھ ایسا تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شاید کشمکش، شاید کچھ اور۔ فائل میز پر چھوڑ جائیے، میں دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے۔ نور نے فائل میز پر رکھی اور چلی گئی، بغیر مسکرائے، بغیر دیکھے۔ عمر اس فائل کو دیر تک دیکھتا رہا، پھر کھولا اور پڑھنے لگا، اور جتنا پڑھتا گیا اتنا اندر سے کچھ نہ کچھ بدلتا گیا۔ آئیڈیا واقعی بہت زبردست تھا۔ رانا کی بیٹی اور اتنا دماغ! اس نے خود کو روکا، نہیں یہ دشمن ہے، لیکن دل کا کیا کریں جو خود فیصلے کرتا ہے، جو دماغ کی سنتا ہی نہیں جب وہ اپنی آئی پہ آ جائے۔ 3 دن بعد عمر نے فون کیا۔ آپ کا پروجیکٹ قابل قبول ہے، لیکن کچھ تبدیلیاں چاہیے، ملنا ہوگا۔ ملاقات طے ہوئی کہ ایک کیفے میں اسلام آباد کی۔ اکتوبر کی شام تھی، ہوا میں ہلکی سی سردی آ رہی تھی اور آسمان پر بادل تھے۔ عمر آیا سادہ لباس میں اور پہلی مرتبہ کچھ کم سخت لگا۔ دونوں نے کافی منگوائی اور فائل کھولی۔ کام شروع ہوا، تبدیلیوں پر بات ہوئی، بجٹ پر بات ہوئی۔ عمر ذہین تھا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کی ہر بات میں منطق تھی اور نور کی ہر بات میں ویم تھا۔ کچھ دیر بعد بحث گرم ہو گئی۔ ایک نقطے پر اختلاف تھا۔ نور کہتی تھی فلاں دیوار شیشے کی ہو، عمر کہتا تھا لاگت بڑھے گی۔ شیشے کی دیوار سے سورج کی روشنی اندر آئے گی، بجلی بچے گی، لمبی عرصے میں لاگت کم ہوگی۔ نور نے سمجھایا۔ عمر ایک لمحے کو رکا، پھر مان گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے، قابل قبول ہے۔ نور کو حیرت ہوئی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ عمر ہمدانی اتنی آسانی سے مانے گا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی تو وہ اتنا سخت انسان اس کے آئیڈیا پر کام کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ باہر بارش شروع ہو گئی۔ اسلام آباد کی موسلا دھار خوشبودار بارش کیفے کی کھڑکیوں پر پانی ناچنے لگا۔ کام ختم ہوا تو دونوں خاموش تھے۔ باہر بارش تھی، اندر کافی ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ عمر نے اچانک پوچھا، آپ کو پتا تھا میں کون ہوں؟ پھر بھی آپ آئیں۔ پروجیکٹ میرا تھا، اسے کامیاب کرنا میری ذمہ داری تھی، ذاتی باتیں بیچ میں نہیں آنی چاہیے تھی۔ اور آئی نہیں؟ عمر نے سیدھا پوچھا۔ نور نے بارش دیکھی، آئیں، لیکن میں نے انہیں روکا۔ عمر نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ لڑکی، یہ رانا کی بیٹی، وہ سب کچھ تھی جو اسے اپنی زندگی میں نہیں چاہیے تھی، لیکن وہ سب کچھ بھی تھی جو اس کی زندگی میں نہیں تھی۔ پروجیکٹ شروع ہوا۔ نور اور عمر کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، دفتر میں آپس میں باتیں ہوتی رہیں، سائٹ پر، کبھی فون پر۔ ہر ملاقات میں کچھ بدلتا تھا۔ ایک دیوار جو ان کے درمیان تھی آہستہ آہستہ اینٹ اینٹ کر کے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ایک دن سائٹ پر عمر نے نور کو ایک مزدور سے بات کرتے دیکھا اور کہا، وہ اس مزدور کا نام جانتی تھی، اس کے بچوں کا حال پوچھ رہی تھی۔ عمر یہ دیکھتا رہا اور اندر سے کچھ پگھلا۔ بعد میں اس نے پوچھا، آپ مزدوروں سے اس طرح بات کرتی ہیں؟ وہ بھی انسان ہے، نور نے سادہ جواب دیا۔ میری عمارتیں انہیں اچھی زندگی
دیں، یہ خواب ہے میرا، یہ نہیں کہ میں کسی مزدور کا خون نچوڑ کر، اس کا پسینہ بہا کر اس سے بدتمیزی سے بولوں۔ آخر ان کی بھی عزت ہے، وہ بھی انسان ہے۔ عمر خاموش رہا، لیکن اس کے اندر کچھ ہوا جو لفظوں میں نہیں آتا تھا۔ ایک شام دونوں راول ڈیم کے کنارے بیٹھے کام دیکھ رہے تھے۔ پانی اسلام آباد کی شام میں سونے جیسا لگتا تھا۔ نور نے اچانک پوچھا، عمر صاحب، آپ نے واقعی میرے ابا کو ذمہ دار سمجھتے ہیں پرانے تنازع میں؟ عمر ایک لمحے کو جم گیا، پھر بولا، میرے ابا نے یہی کہا، اور آپ نے خود کبھی سوچا؟ لیکن ابا کے الفاظ زیادہ بڑے تھے سوچ سے۔ نور نے پانی دیکھا، میرے ابا کہتے ہیں ہمدانی نے دھوکہ دیا، آپ کے ابا کہتے ہیں رانا نے دھوکہ دیا۔ سچ کہیں بیچ میں ہوگا شاید دونوں کے، دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھا نہیں۔ عمر نے اسے دیکھا، یہ بات اس نے کبھی سوچی ہی نہیں تھی۔ سچ دونوں طرف کا ہو سکتا ہے، اس خیال نے پہلی بار اس کے ذہن میں جگہ بنائی۔ کہ آخر سچ کیا تھا؟ آخر ہوا کیا تھا؟ ان دونوں میں یہ تجسس پیدا ہوا، ان دونوں کو یہ خیال آیا۔ اور پھر اس نے کہا، آپ ڈرتی نہیں مجھ سے؟ اس نے پوچھا، عجیب سا سوال تھا لیکن سچا تھا۔ نور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں اس سے ڈرتی ہوں جو ڈرنے کے لائق ہو، آپ ابھی تک ثابت نہیں کر پائے۔ عمر کے چہرے پر پہلی مرتبہ ایک اصلی بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ مہینے گزرے، پروجیکٹ آگے بڑھا، اور ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ کم ہوتا گیا۔ نہ کسی نے چاہا، نہ کسی نے روکا، بس ہوتا گیا۔ ایک دن فون پر نور نے کہا، آپ نے کل مزدوروں کی تنخواہ بڑھانے کا فیصلہ کیا؟ مجھے پتہ چلا۔ ہاں، آپ نے سمجھایا تھا کہ وہ بھی انسان ہے، ان کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے۔ عمر کی آواز میں ایک نرمی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی کسی مزدور کو لے کے۔ نور چپ ہو گئی، پھر آہستہ سے کہا، شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس چیز پر غور کیا۔ ایک لمحے کی خاموشی، اور اس خاموشی میں بہت کچھ تھا جو کہا نہیں گیا، لیکن دونوں کو معلوم تھا کہ یہ راستہ سیدھا نہیں ہے۔ گھر میں دشمنی تھی، باپوں کے درمیان پرانا بخار تھا، اگر پتہ چلا تو کیا ہوگا۔ ایک رات نور کے باپ نے اتفاق سے پوچھا، سنا ہے ہمدانی گروپ تمہارے پروجیکٹ میں شامل ہے؟ نور کا دل ڈوبا، جی ابا، یونیورسٹی کی فہرست میں تھے۔ رانا قادر کا چہرہ سخت ہو گیا۔ نور، اس خاندان سے کوئی کام نہیں کرنا، پروجیکٹ بند کرو۔ ابا، یہ میرا پروجیکٹ ہے، یہ میری محنت ہے، اسے ذاتی دشمنی پر قربان نہیں کروں گی۔ نور، ابا، آپ نے مجھے ہمیشہ سکھایا کہ کام سے سمجھوتا نہیں، تو آج کیوں؟ رانا قادر خاموش ہو گئے۔ بیٹی کی بات میں سچ تھا، لیکن دل میں پرانا درد بھی تھا۔ پروجیکٹ کا افتتاح قریب تھا، لیکن عمر اس رات ایک پریشانی میں تھا۔ اسے پتہ چلا تھا کہ اس کے باپ نے رانا قادر کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کا نیا منصوبہ بنایا ہے۔ عمر نے باپ سے کہا، ابا جی، یہ غلط ہے، یہ بدلہ نہیں، یہ ظلم ہے۔ ہمدانی سردار نے سخت نظروں سے دیکھا، تو رانا کا ساتھ دے رہا ہے، تو اب رانا کا ساتھ دے گا۔ میں سچائی کا ساتھ دے رہا ہوں، میں نے پرانی فائلیں دیکھی ہیں ابا جی، تنازع دونوں طرف کی غلطی سے ہوا تھا، صرف رانا کا قصور نہیں تھا۔ ہمدانی سردار غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے، کسی نے تیرا ذہن بدلا ہے۔ وہ کون ہے؟ اس رانا کی لڑکی نے؟ عمر خاموش ہو گیا، لیکن خاموشی بھی جواب ہوتی ہے کبھی کبھی۔ عمر، اگر تو نے اس لڑکی سے کوئی تعلق رکھا تو میں تجھے کاروبار سے نکال دوں گا، میں تجھے جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ عمر نے باپ کو دیکھا اور پہلی مرتبہ اس آدمی کو اتنا چھوٹا پایا۔ وہ کمرے سے نکل گیا بغیر کچھ کہے۔ اس رات اس نے نور کو فون کیا، نور، مجھے آپ سے ملنا ہے ابھی۔
نور نے آواز سنی، وہ جانتی تھی کہ یہ معمولی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، کہاں؟ دونوں شاہراہ دستور کے پاس ایک خاموش جگہ ملے۔ رات کا اسلام آباد خاموش اور روشن تھا۔ عمر نے سب کچھ بتایا، باپ کے ساتھ جو بھی بات ہوئی، باپ کا منصوبہ، پرانی فائلیں، وہ جھگڑا جو 30 سال پہلے ہوا تھا اور جس میں دونوں طرف غلطی تھی۔ نور سنتی رہی، آنکھیں نم ہوئی لیکن آنسو نہیں گرے۔ تم نے میرے باپ کا نقصان روکا؟ اس نے پوچھا۔ کوشش کی، ابا نے نہیں مانا۔ نور نے اسے دیکھا اور پہلی مرتبہ بغیر کسی روک ٹوک کے محسوس کیا کہ یہ آدمی، یہ عمر حمدانی اچھا ہے۔ اس کے خاندان کی دشمنی اس کی اپنی نہیں تھی۔ عمر اس نے اس کا نام لیا پہلی مرتبہ بغیر صاحب کے، اور اس ایک لفظ میں بہت کچھ تھا، بہت کچھ۔ عمر نے اسے دیکھا اور وہ سب کچھ جو مہینوں سے دبایا ہوا تھا وہ سب آنکھوں میں آ گیا۔ میں تم سے، اس نے شروع کیا پھر رکا۔ جانتی ہوں، نور نے کہا آہستہ سے، سچائی سے، میں بھی۔ اب سوال یہ تھا آگے کیا؟ نور نے ایک فیصلہ کیا جو شاید سب سے مشکل فیصلہ تھا اس کی زندگی کا۔ اس نے اپنے باپ کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا، عمر کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنے جذبات کے بارے میں، اور اس سچ کے بارے میں جو پرانی فائلوں میں چھپا تھا۔ وہ باپ کے سامنے بیٹھی اور بولی۔ رانا قادر نے پہلے غصے سے سنا، پھر خاموشی سے، پھر آنکھیں بند کر کے۔ ابا، میں آپ سے چھپانا نہیں چاہتی تھی، میں آپ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتی، اس لیے بتا رہی ہوں۔ عمر حمدانی نے آپ کا نقصان روکنے کی کوشش کی ہے، اپنے باپ کے خلاف کیا۔ یہ کافی نہیں کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ رانا قادر دیر تک خاموش رہے۔ بیٹی کی آواز میں درد تھا، سچ تھا، اور وہ باپ تھا، دشمن نہیں تھا۔ میں سوچوں گا، انہوں نے آخر میں کہا، اور یہی کافی تھا ابھی کے لیے۔ اور ان کا یہ کہہ دینا بھی کسی غنیمت سے کم نہیں تھا۔ اسی دن عمر نے بھی ایک قدم اٹھایا۔ اس نے باپ کے سامنے کہا، ابا جی، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے، میں اس میں شریک نہیں ہوں گا۔ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اکیلے کر سکتے ہیں۔ حمدانی سردار نے بیٹے کو دیکھا اور پہلی مرتبہ اس میں آدمی نظر آیا جو وہ خود کبھی ہوا کرتا تھا یا خود وہ کبھی بننا چاہتا تھا، لیکن نفرت نے راستہ بدل دیا تھا۔ آنکھیں بھر آئیں بوڑھے باپ کی، اور انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن خاموشی میں ہار بھی ہوتی ہے اور قبول بھی۔ کمیونٹی سینٹر کا افتتاح ایک روشن دن ہوا۔ اسلام آباد کی نومبر کی صاف صبح، آسمان نیلا، ہوا ٹھنڈی، عمارت کھڑی تھی، شیشے کی دیوار سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی، سبز چھت پر پودے لہرا رہے تھے۔ نور اسٹیج پر کھڑی تھی اور اس کے الفاظ ایسے تھے کہ سب نے سنے۔ یہ عمارت صرف اینٹ اور شیشے سے نہیں بنی، یہ اس یقین سے بنی ہے کہ ہم بہتر مستقبل بنا سکتے ہیں اگر دشمن کو پیچھے چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، دشمنی کو، اپنے جذبات کو اور کام کو آگے رکھیں گے۔ ہجوم میں عمر کھڑا تھا اور اس نے محسوس کیا یہ الفاظ صرف عمارت کے بارے میں نہیں تھے۔ افتتاح کے بعد جب لوگ چلے گئے، نور اور عمر عمارت کے اندر کھڑے تھے۔ شیشے کی دیواروں سے باہر کا نظارہ بہت خوبصورت تھا، اندر روشنی تھی۔ تم نے کہا تھا شیشے کی دیواریں۔ غلط ہے، نور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں غلط تھا، عمر نے بھی مسکرا کر کہا۔ تم صحیح تھی، روشنی آنے دینی چاہیے کبھی کبھار، دیواریں بند نہیں ہونی چاہیے۔ نور نے اسے دیکھا اور سمجھی کہ صرف عمارت کی بات نہیں تھی،
آگے کیا؟ اس نے پوچھا۔ آگے کیا؟ آگے ہم اپنے باپو کو ملاتے ہیں۔ 2 بوڑھے آدمی ہیں جنہوں نے 30 سال نفرت میں گزارے، شاید وقت آ گیا ہو کہ وہ ایک ہو جائیں اور ایک میز پر بیٹھیں اور سچ بولیں۔ نور نے آہستہ آہستہ سے سر ہلایا اور عمر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور وہ آنکھیں جن میں پہلی ملاقات سے کچھ تھا جو اس نے سمجھنے میں دیر کی تھی۔ ہم آہستہ آہستہ، کوئی جلدی نہیں لیکن کوئی رکنا بھی نہیں۔ نور نے پہلی مرتبہ اس کے سامنے دوسری طرح پوری طرح مسکرائی، اور وہ مسکراہٹ جو ہوا میں پھول کی طرح کھلتی ہے۔ باہر اسلام آباد میں اپنی معمول کی رفتار سے چل رہا تھا، لیکن اس عمارت کے اندر ایک نئی کہانی کی ابتدا ہو رہی تھی۔ 2 دشمن خاندانوں کے بچوں کی کہانی جنہوں نے پرانی نفرت کو پس پشت ڈال کر ایک نئی صبح کا انتخاب کیا تھا۔ 30 سال پرانی دیواریں ٹوٹنے میں وقت لگتا ہے، لیکن شروعات ہو گئی تھی۔ ختم شد۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ دیکھتے ہیں۔ جب دشمنی کے پھول جب نفرت میں محبت کے آگے ہار جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ دونوں خاندان آپس میں ملیں گے؟ کیا وہ دونوں باپ آپس میں صلح کریں گے؟ کیا وہ زندگی میں کبھی ایک دوسرے سے مل پائیں گے یا نہیں؟ دیکھتے ہیں اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔